لذ بالجلال الواحد الديان تلقى المسرة والقطوف دواني. رسوله الکریم اما بعد. آج الحمدللہ مدینہ منورہ کی آداب کا مذاکرہ عرض کرنا ہے. اس سے پہلے کچھ خلاصہ پچھلے سبق کا ہو جائے. پہلے دن کا خلاصہ کہ عمرے کے اندر 4 چیزیں ہیں، 2 فرض 2 واجب. 2 فرض کیا ہیں؟ نیت کر کے احرام باندھنا اور لبیک پڑھنا پہلا فرض، اور صفا مروہ بیت اللہ کا طواف کرنا یہ دوسرا فرض. اور 2 واجب ہیں عمرے میں، صفا مروہ کی سعی کرنا واجب اور سر منڈانا واجب. یہ 2 واجب ہیں. 4 باتوں کا نام عمرہ ہے. اور حج میں 9 باتیں تھیں، 3 فرض اور 6 واجب. 3 فرض کون سے؟ نیت کرنا ہے اور لبیک پڑھنا پہلا فرض، احرام کی نیت کرنا ہے، حج کے احرام کی، اور لبیک پڑھنا یہ پہلا فرض. وقوف عرفہ کرنا یہ دوسرا فرض. طواف زیارت کرنا یہ تیسرا فرض. اور 6 واجب ہیں. وقوف مزدلفہ پہلا واجب، شیطان کو کنکری مارنا دوسرا واجب، قربانی کرنا تیسرا واجب، سر منڈانا چوتھا واجب، صفا مروہ کی سعی کرنا 5واں واجب، اور آخری دن طواف وداع کرنا یہ 6واں واجب. تو یہ 6 واجب ہیں، 3 فرض ہیں، 9 باتوں کا نام حج ہے. پھر مدینہ منورہ کی حاضری. مدینہ منورہ یہ ہمارے پیارے آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک شہر ہے، اور اس کے بڑے آداب ہیں. جتنے آداب کا خیال کیا جائے گا اتنے انوار اور برکات فیوزات وہاں کے نصیب ہوں گے، اور جتنے آداب کی خلاف ورزی ہوگی اتنی زیادہ محرومی ہوگی. کسی بزرگ نے حالت کشف میں حضرت جبرائیل امین علیہ السلام کی زیارت کی، تو حضرت جبرائیل امین نے فرمایا کہ بیت اللہ پر جو اللہ کی رحمتیں برستی ہیں انہیں میں گن لیتا ہوں. مجھے اللہ نے اتنی طاقت دی ہے کہ جتنی رحمتیں بیت اللہ پہ برستی ہیں ان کو میں گن لیتا ہوں. اور میدان عرفات میں جو اللہ تعالیٰ کے بندوں کی بخشش ہوتی ہے اور وہاں اللہ کے بندوں پر جو اللہ کی رحمتیں برستی ہیں میں ان کو بھی گن لیتا ہوں، ان کو بھی شمار کر لیتا ہوں. بارش جب برستی ہے تو جتنے قطرے بارش کے گرتے ہیں میں اسے بھی شمار کر لیتا ہوں. مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روزہ اطہر پر جو اللہ کی بے شمار رحمتیں برستی ہیں وہ اتنی تعداد میں ہیں کہ میں شمار نہیں کر سکتا، اتنی برستی ہیں. اب جہاں اللہ تعالیٰ کی اتنی رحمتیں برس رہی ہوں تو بتاؤ کہ اس شہر کے میں کتنے ادب کے ساتھ رہنا ہوگا، کتنا ادب کا تقاضا ہے. یہ بات ادب کا تقاضا کرتی ہے کہ اس مبارک شہر میں ہم کس طرح رہیں. بہت ادب کے ساتھ رہنا ہے. جتنے ادب کا خیال کیا جائے گا اتنے وہاں کے انوار برکات فیوزات نصیب ہوں گے، اور جتنی بے ادبی کی جائے گی تو محرومی ہوگی. حضرت مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اپنا ایک کشف بیان فرمایا. پہلے زمانے میں روزہ مبارک کے بالکل قریب لوگ چلے جاتے تھے، جالی مبارک کے قریب، اور دیر تک کھڑے بھی رہتے تھے. تو مفتی صاحب رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ لوگ جالی مبارک کے بالکل قریب ہوتے تھے تو میں تھوڑا دور کھڑا ہو گیا
اور مجھے یہ حسرت ہونے لگی کہ دیکھو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کتنے قریب پہنچ گئے، اور میرا منہ تو اس قابل نہیں کہ میں حضور کا سامنا کر سکوں. میں کیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جاؤں؟ میں تو روسیہ ہوں، گناہگار ہوں، سیاہکار ہوں، خطا کار ہوں، ساری زندگی میری گناہوں میں ڈوبی ہوئی ہے. میں کس منہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا سامنا کروں؟ بس یہ خیال آیا اور میری ہچکیاں بندھ گئیں. تو قریب جاتے ہوئے مجھے ڈر لگ رہا تھا کہ میری کہیں بے ادبی نہ ہو جائے. تو اسی میں مجھے محسوس ہوا کہ روضہ مبارک سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ شفیع، لوگوں سے جا کر کہہ دینا، جس کا مفہوم و خلاصہ ہے کہ لوگوں سے جا کے کہہ دینا کہ بہت سے لوگ ہمارے قریب ہو کر بھی ہم سے دور ہوتے ہیں، ہمارے قریب ہو کر بھی ہم سے دور ہوتے ہیں، اور بہت سے لوگ ہم سے دور ہو کر بھی قریب ہوتے ہیں، دور ہوتے ہیں مگر ہم سے قریب ہوتے ہیں. جو لوگ ہماری سنتوں پر عمل کرتے ہیں وہ ہم سے دور ہو کر بھی ہم سے قریب ہیں، اور جو ہماری سنتوں کے خلاف ورزی کرتے ہیں، سنتوں کے خلاف زندگی گزارتے ہیں، وہ ہمارے قریب ہو کر بھی ہم سے دور ہیں. اب یہ پیغام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا امت تک پہنچا ہے گویا. تو اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک شہر میں سنتوں کا بہت اہتمام کرنا، ایک سنت نہ چھوٹنے پائے. سونے کی سنتیں، جاگنے کی سنتیں، کھانے کی سنتیں. اب ہمارا یہ حال ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے مبارک میں صحابہ کرام کا یہ حال ہوتا تھا کہ مسجد نبوی میں پوری صف نماز کے لیے کھڑی ہوتی، مگر بھوک کی وجہ سے اتنا ضعف ہوتا تھا کہ کھڑے نہیں ہو پاتے تھے، اور غش کھا کے گر جاتے تھے، بے ہوش ہو جاتے تھے بھوک کی شدت کی وجہ سے. پوری صف گر جاتی تھی، ایسا عالم تھا. اور آج اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے اتنی برکتیں عطا فرمائیں، اتنی وسعتیں عطا فرمائیں کہ کھانے کے انبار ہوتے ہیں، اور ہم لوگ اللہ معاف کرے ضائع کرتے ہیں. ہماری پلیٹیں، اس میں کھانا ضائع ہو رہا ہوتا ہے، پانی ہم ضائع کر رہے ہوتے ہیں، گویا احساس ہی نہیں ہو رہا کہ کس مقام پر آئے ہیں. تو اس لیے بھائی چوکنا رہنا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک شہر میں جانا ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرنا ہے. اور سنتوں پر عمل کے لیے ایک چھوٹی سی کتاب ہے علیکم بسنتی. حضرت مفتی عبدالرؤوف صاحب تشریف لاتے ہیں یہاں دارالعلوم کے، ان کے والد ماجد مفتی عبدالحکیم صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی یہ کتاب ہے علیکم بسنتی. چھوٹی سی کتاب ہے، اس میں روزمرہ کی ساری سنتیں لکھی ہوئی، وہ اپنے ساتھ سفر میں رکھی جائے. اور خاص طور پر مدینہ منورہ میں دیکھا جائے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صبح اٹھتے تھے تو کیا کام فرماتے تھے، رات کو سوتے تھے تو کیا عمل فرماتے تھے، رات کے وقت کون سی دعائیں پڑھتے تھے، صبح کے وقت کون سی دعائیں پڑھتے تھے. تو جتنی مسنون دعائیں ہیں صبح کی، شام کی، سورج طلوع ہونے کی، سورج غروب ہونے کی، ساری دعائیں مدینہ پاک میں ہم پڑھیں، اور اس تصور سے پڑھیں کہ یہ وہ مبارک دعائیں ہیں جو اسی نگری میں، اسی بستی میں، اسی زمین اور آسمان کے بیچ میں سیدنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے تھے، اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین پڑھتے تھے. اور اللہ تعالیٰ نے آج 14 صدیوں بعد مجھ سیاہکار خطا کار کو اس زمین پر، مبارک مقدس زمین پر بلا کر یہ دعائیں پڑھنے کی سعادت نصیب فرما دی. تو جب اس تصور سے یہ دعائیں پڑھیں گے تو انوار، برکات اور رحمتیں نازل ہوں گی، اور انشاءاللہ پورے برکات وہاں کے نصیب ہوں گے. تو مدینہ منورہ کے آداب میں سب سے اہم ادب یہ ہے کہ وہاں ہمیں ہر سنت پر عمل کرنا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب صبح اٹھتے تو آنکھوں کو ملتے تھے، تو ہمیں آنکھوں کو ملنا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسواک فرماتے تھے ہر نماز کے لیے، ہر وضو کے لیے، تو ہم ہر وضو کے لیے مسواک کا اہتمام کریں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیر جمعرات کو اکثر روزہ رکھتے تھے، تو مدینہ منورہ میں ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس سنت کو بھی زندہ کریں. وہاں تو آج تک مدینہ منورہ کے رہنے والے عرب حضرات پیر جمعرات کو روزہ رکھتے ہیں، اور پیر جمعرات کو دسترخوان لگے ہوئے ہوتے ہیں افطار کے وقت مسجد نبوی میں.
تو اس سنت کو زندہ کریں، پیر جمعرات کے روزے کا اہتمام کریں۔ اب یہ ہے کہ پاکستان سے جو ہمارے گورنمنٹ کے حجاج کرام ہیں، گورنمنٹ کے سے جانے والے، وہ اکثر براہ راست ان کی پرواز مدینہ منورہ کی ہوگی، تو کراچی سے جب وہ روانہ ہوں گے تو بہتر یہ ہے کہ ایک ہدف مقرر کریں کہ ہمیں راستے میں 5000 درود شریف پڑھنا ہے۔ 4-4.5 گھنٹے کا راستہ ہے، تو ہمارا یہ ہدف ہو کہ اس 4-4.5 گھنٹے میں ہم 5000 درود شریف پڑھیں گے اور قرآن پاک کی تلاوت کریں گے اور نفل نمازیں اشاروں سے پڑھیں گے۔ یہ ایک شیڈول بنا لیا۔ فضائل حج مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی ایک کتاب ہے، وہ بھی سفر میں ساتھ رکھیں۔ اس میں فضائل مدینہ کے عنوان سے مدینہ منورہ کے آداب لکھے ہیں کہ مدینہ منورہ میں کس طرح رہنا ہے، کن آداب کے ساتھ وہاں وقت گزارنا ہے، اولیاء اللہ اور عاشقان رسول کن کیفیات اور کن جذبات کے ساتھ مدینہ منورہ جاتے تھے اور کس طرح وہاں رہتے تھے، تو وہ راستے میں اس کا بھی کچھ مطالعہ کر لیں۔ اب یہ سفر ہمارا شروع ہو گیا، کچھ پیاری پیاری نعتیں ہیں جو پڑھنے سے دل پر اس کا اثر ہوتا ہے، اس کے کچھ اشعار وہ بھی پڑھتے رہیں راستے کے سفر میں، مگر بات وہی ہے کہ یہ اپنے لیے ہو، ساری دنیا کو سنانے کے لیے نہ ہو، بلکہ صرف تصور تخیل میں دھیمی آواز سے اپنے دل کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف مائل کرتے ہوئے یہ اشعار پڑھتے ہوئے اور پھر درود شریف پڑھتے ہوئے اور قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہوئے اپنا یہ سفر ہم شروع کریں گے، یہاں تک کہ جب مدینہ منورہ ایئرپورٹ پر اتریں گے پھر بسوں میں بیٹھ کر ہمیں ہوٹل پر پہنچا دیا جائے گا، تو راستے بھر درود شریف پڑھتے رہیں۔ ہوٹلوں میں پہنچ کر اب وہاں راستے میں جو سفر کی دعائیں ہیں اس کا اہتمام ہو، سواری پر چڑھنے کی دعا اس کا اہتمام ہو۔ پھر جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک شہر میں پہنچیں تو جس بستی میں پہنچتے ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا تعلیم فرمائے، اللہم بارک لنا فیہا، اللہم بارک لنا فیہا، اللہم بارک لنا فیہا 3 دفعہ پڑھیں۔ اللہم ارزقنا جناہا وحبب اہلہا الینا وحبب صالحی اہلہا الینا، یہ دعا پڑھیں۔ اور پھر وہی بات کہ ہوٹل میں جب سامان رکھا جائے گا، کمروں کی تقسیم ہوگی، تو اس میں زیادہ جلد بازی نہ کی جائے، صبر تحمل سے کام کیا جائے اور اپنی باری کا انتظار کریں۔ آپ کو کمرے کی چابیاں دے دیں گے، کمرہ نمبر بتا دیں گے، تو پھر اطمینان سے جب سب لوگ اپنا کام کر لیں تو اب اپنا بیگ اٹھائیں اور کمرے میں اپنے چلے جائیں، سامان رکھیں اور یہ دیکھیں کہ وقت کیا ہوا ہے۔ بہتر یہ ہے کہ نہا دھو کر، اگر موقع ہے تو، آسانی اور سہولت ہے تو، اور صاف کپڑے پہن کر خوشبو لگا کر اب مسجد نبوی کی طرف روانہ ہو جائیں، اور مکروہ وقت نہ ہو تو مسجد نبوی میں پہنچ کر 2 رکعت نفل پڑھیں، اور نفل پڑھ کر یہ دعا کریں کہ یا اللہ، آپ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک دربار کی حاضری کا وقت ہے، اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار کا کامل ادب نصیب فرما دیجئے اور بے ادبی سے بچا لیجئے۔ اللہ تعالیٰ ہی ادب کی توفیق دیں گے اور اللہ تعالیٰ ہی بے ادبی سے بچائیں گے، تو اللہ سے مدد مانگنی ہے، کیونکہ اب بہت بڑے دربار میں جانا ہو رہا ہے، وہاں کی بے ادبی محرومی ہے، وہاں کا ادب بہت کچھ دلائے گی۔ تو اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کر کے اب یہ دیکھو کہ روزہ اطہر پر رش ہے کہ نہیں ہے۔ عام طور پر اشراق کے بعد رش کم ہوتا ہے، 9، 10، 11 بجے کے قریب رش کم ہوتا ہے، اور فرض نمازوں کے بعد بہت رش ہوتا ہے، تو فرض نمازوں کے بعد تو نہ جایا جائے، بہت رش ہوتا ہے اور بے ادبی کا امکان ہے۔ فجر کے بعد بھی نہ جایا جائے، فجر کے بعد 1.5 گھنٹے بعد اشراق ہوتی ہے، اشراق پڑھ کے پھر چلے جائیں تو اس وقت رش کم ہوتا ہے۔ 8 بجے، 9 بجے یہاں بھی اس وقت بھی رش کم ہوتا ہے، دن کے 8-9 بجے۔ پھر ظہر کے 2 گھنٹے بعد رش کم ہوتا ہے، پھر عصر کے 2 گھنٹے بعد رش کم ہوتا ہے، پھر عشاء کے 2 گھنٹے بعد رش کم ہوتا ہے۔ تو یہ جو اوقات ہیں اس میں رش کم ہوتا ہے، تو ان اوقات میں جا کے سلام عرض کریں۔
تو اب دیکھ لیں کہ بھئی آپ کس وقت پہنچے ہیں. رش اور بھیڑ والا وقت ہے تو اس وقت نہ جائیں. مسجد نبوی میں ایسی جگہ بیٹھ جائیں جہاں سبز گنبد نظر آ رہا ہے, وہاں بیٹھ کے یا تو قرآن پاک کی تلاوت کریں یا درود شریف پڑھتے رہیں. اور جب یہ وقت ملے جس میں رش کم ہو تو اب روزہ مبارک کی حاضری کا وقت آ گیا. اب چونکہ سفر میں پہلی دفعہ روزہ مبارک پہ جا رہے ہیں تو انتہائی ادب کے ساتھ جانا ہے. مسجد نبوی میں داخل ہو کر مسجد نبوی کی دعا پڑھنی ہے. مسجد میں داخل ہونے کی دعا بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ اللہم افتح لی ابواب رحمتک نویت الاعتکاف. یہ مسجد میں داخل ہونے کے آداب. سیدھا پاؤں داخل کرنا ہے اور انتہائی ادب کے ساتھ نظریں جھکائے ہوئے روزہ مبارک کی طرف جانا ہے. دیکھو جب کیونکہ یہ ہماری پہلی حاضری ہوگی, ہر چیز نئی نظر آئے گی تو طبیعت چاہے گی کہ اس کو بھی دیکھوں, اس کو بھی دیکھوں, یہاں بھی دیکھوں, وہاں بھی دیکھوں. تو یہ وقت ادھر ادھر دیکھنے کا نہیں ہے, انتہائی زیادہ بے ادبی ہے. کیونکہ بڑے کے دربار میں حاضری ہے تو اب انتہائی ادب کے ساتھ جانا ہے. ادب کا تقاضا یہ ہے کہ نظریں جھکی ہوئی ہوں گی, کسی چیز کی طرف متوجہ نہیں ہوں گے, بلکہ دل ہی دل میں اللہ کی طرف متوجہ ہو کر دعا مانگ رہے ہوں گے کہ اللہ کامل ادب نصیب فرما دیجئے اور بے ادبی سے بچا لیجئے. اور دل ہی دل میں یہ احساس ندامت ہو کہ میں کیسا گناہ گار ہوں, کیسا بدکار ہوں, اور کس منہ سے حضور کا سامنا کروں گا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے قبر اطہر میں حیات ہیں تو میں کیسے حضور کا سامنا کروں, گناہوں میں ڈوبا ہوا ہوں. تو یا اللہ آپ ہی میری لاج رکھیے اور میرے سارے گناہ معاف فرما دیجئے اور حضور کے سامنے مجھے رسوا نہ ہونے دیجئے. اللہ تعالیٰ سے یہ دعائیں کرتا ہوا, نظریں جھکاتا ہوا جائے گا. اب چونکہ شیطان ہمارا دشمن ہے, وہ اس موقع پر ہمیں دوسرے لوگوں کے معائب نظر دکھلائے گا. لوگ تصویریں کھینچ رہے ہوں گے, موبائل ان کے ہاتھ میں ہوگا, تو ہمیں کسی کے عیب کو نہیں دیکھنا کہ کون کیا کر رہا ہے. مجھے تو اپنی فکر کرنی ہے کہ میری حاضری صحیح ہو جائے, مجھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی فیوز اور برکات اور نظر عنایت نصیب ہو جائے. مجھے تو یہ سوچنا ہے کہ جائے کہ یہ دیکھوں کہ بھئی فلاں نے موبائل اٹھا ہوا ہے, فلاں یوں کر رہا ہے, فلاں یوں کر رہا ہے. کسی کے کسی عیب کی طرف نہیں دیکھنا, بس نظریں جھکائے ہوئے ادب کے ساتھ روزہ مبارک کے قریب 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 ہوتے جائیں گے. لوگ بھی جا رہے ہوں گے اور ہم بھی جا رہے ہوں گے, یہاں تک کہ جالی مبارک آ جائیں گی. جالی مبارک پر ایک گول دائرہ بنا ہوا ہے جس کے اوپر لکھا ہوا ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تو گویا کہ اس دائرے کے بالکل سامنے کھڑے ہو جائیں, نظریں جھکی ہوئی ہوں اور ہاتھ بندھے ہوئے نہ ہو نماز کی طرح, ہاتھ کھلے ہوئے ہوں اور سر جھکا ہوا نہ ہو, سر اٹھا ہوا ہو, نظریں جھکی ہوئی ہوں. یہ سر اللہ کے سامنے جھکانے کے لیے اور کسی کے سامنے جھکانے کے لیے نہیں. تو ادب یہ ہے کہ سر اٹھا ہوا ہو, نظریں جھکی ہوئی ہوں. یہ دربار رسالت کی آداب میں سے ہے. اور ہاتھ بندھے ہوئے نہ ہوں, یہ اللہ کے سامنے باندھنے, ہاتھ کھلے ہوئے ہوں. تو ہاتھ کھلے ہوئے ہوں گے, نظریں جھکی ہوئی ہوں گی, اور جب بالکل سامنے پہنچ جائیں گے تو ہلکی آواز سے کہیں گے السلام علیکہ ایہا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جو ہم التحیات میں پڑھتے ہیں السلام علیکہ ایہا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ, یہ سلام ہے دربار رسالت کا. گویا ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام پیش کر دیا, اور تصور میں یہ ہو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارا سلام سن رہے ہیں اور جواب عنایت فرما رہے ہیں. اب آج کل یہ ہے کہ اطمینان سے کھڑا ہونے نہیں دیتے, بھگاتے ہیں, دھکے دیتے ہیں. اور بعض اوقات موقع مل جاتا ہے, تو اگر موقع مل جائے کھڑے ہونے کا تو اب یہ سلام پیش کر کے تھوڑی دیر خاموش رہیں, پھر کہیں الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ, الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ, الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ. یہ 2-3 صیغے صلاۃ و سلام کے پیش کریں. اب اس کے بعد اگر وہ شرطا دھکے دیں کہ جو ہٹ جاؤ تو ہٹ جاؤ, اور اگر موقع مل جائے تو شفاعت کی درخواست کر دیں. شفاعت کی درخواست کا خلاصہ یہ ہے کہ یہ عرض کر دیں کہ یا رسول اللہ آپ اللہ تعالیٰ سے میری شفاعت فرما دیں کہ اللہ تعالیٰ میرے سارے گناہوں کو معاف فرما دیں اور قیامت کے دن میرا حشر آپ کی جماعت میں فرما دیں.
یہ گویا شفاعت کی درخواست کرنا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ عرض کر دیں، اور یہ کہہ کے اب برابر میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سلام عرض کرنا ہے۔ تو برابر میں دوسرا گول دائرہ بنا ہوا ہے، وہاں پھر یہ کہیں السلام علیکہ یا ابا بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جزاک اللہ عنا احسن الجزا فی الدارین۔ اور یہاں بھی کھڑا نہیں ہونے دیتے، یہاں بھی پولیس والے کھڑے ہوتے ہیں، دھکے دیتے ہیں، تو بس اتنا سلام کافی ہے، السلام علیکہ یا سیدنا ابا بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جزاک اللہ عنا احسن الجزا فی الدارین۔ اور برابر میں سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں تو کہیں السلام علیکہ یا امیر المومنین سیدنا عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جزاک اللہ عنا احسن الجزا فی الدارین، یہ کہہ کے پھر باہر آ جائیں۔ اب باہر آ کر پھر اللہ تعالیٰ سے قبلہ رخ کھڑے ہو کر دعا مانگ لیں، اگر موقع ہے وہاں بھی کھڑے ہونے نہیں دیتے تو وہاں کے نظم کا بھی خیال کیا جائے، اگر وہ ہٹائیں پولیس والے تو ہٹ جاؤ۔ مسجد نبی میں پھر اندر آ کر جہاں سبز گنبد ہے وہاں بیٹھ جائیں، سبز گنبد کو دیکھتے رہیں اور اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگتے رہیں کہ اللہ یہاں کے انوار، یہاں کے برکات، یہاں کے فیوزات ہمیں نصیب فرمائیے، اور یہاں کا کامل ادب ہمیں نصیب فرمائیے، اور یہاں کی بے ادبی سے ہماری حفاظت فرمائیے۔ تو یہ تو پہلی حاضری ہو گئی۔ اب مدینہ منورہ میں وقت کیسے گزارنا ہے؟ تو مدینہ منورہ میں وقت گزارنے کا بہتر طریقہ یہ ہے کہ وہاں تہجد کی اذان ہوتی ہے، پھر 1 گھنٹے بعد فجر کی اذان ہوتی ہے، پھر 15-20 منٹ بعد فجر کی نماز ہو جاتی ہے۔ تو تہجد کی اذان کے وقت مسجد شریف میں آ جائیں، تہجد کی نماز پڑھیں، اور جب گھر سے نکلیں تو گھر سے نکلنے کی دعائیں ہیں اس کا اہتمام کریں، اور راستے میں بھی وہی علیکم بسنتی لے لیں اور اس میں دعائیں پڑھتے پڑھتے چلے آئیں کہ بھئی فجر کے وقت کی دعائیں اللہم اجعل فی قلبی نورا وفی بصری نورا، پوری دعا ہے، 18 قسم کے نور اللہ کے حبیب نے مانگے ہیں۔ یہ دعائیں پڑھتے پڑھتے مسجد نبوی کی طرف آئیں گے، گویا وہ دعائیں پڑھیں گے جو صحابہ پڑھتے ہوئے مسجد نبوی کی طرف صبح فجر میں آتے تھے۔ تو ہمارا ہر عمل سنت کے دائرے میں ہو۔ مسجد نبوی میں آ کے پھر تہجد کا اہتمام، تہجد کی نماز پڑھیں گے، پھر اذان ہوگی، پھر فجر کی سنتیں پڑھیں گے، پھر فجر کی سنت پڑھ کر قرآن کی تلاوت یا ذکر یا درود شریف پڑھتے رہیں، پھر فجر کی نماز کے بعد 1.5 گھنٹے بعد اشراق کا وقت ہوگا، تو ہم ایسی جگہ بیٹھ جائیں جہاں سے سبز گنبد نظر آئے، وہاں بیٹھ کر سبز گنبد کی زیارت کرتے رہیں اور قرآن پاک کی تلاوت کریں اور کچھ درود شریف پڑھ لیں۔ مسجد نبوی میں کوشش کریں روزانہ یہ 5000 درود شریف ہمارا ہدف ہو، پھر 5000 ہوں، 3000 ہوں، 2000 ہوں، 1000 ہو، جتنا بھی ہو ہدف ہم 5000 کا رکھیں۔ یہ ہمارا یہ تہجد سے ہی ہدف شروع ہوگا اور شام مغرب عشاء تک ہم کوشش کریں کہ پورا کر لیں۔ پھر اشراق پڑھیں، اشراق پڑھ کے جنت البقیع کا قبرستان ہے وہاں چلے جائیں۔ جنت البقیع کا قبرستان میں تقریباً 10,000 صحابہ کرام آرام فرما رہے ہیں اور 9 ازواج مطہرات آرام فرما رہی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی 4 بیٹیاں وہاں آرام فرما رہی ہیں۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ وہاں آرام فرما رہے ہیں۔ تو اب یہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں آرام فرما رہے ہیں۔ تو اب وہاں جا کے پرانی قبریں ہیں، وہاں بھی کہیں کھڑا نہیں ہونے دیتے، تو بس اندازے سے کھڑے رہیں، ہر پرانی قبر پر کھڑے رہ کر سورہ فاتحہ پڑھ لیں، سورہ اخلاص 3 دفعہ پڑھ لیں، درود شریف پڑھ لیں اور دعا کریں کہ یا اللہ اس کا ثواب ان صاحب قبر کو پہنچا دیجئے، اور جو ان پر رحمتیں برس رہی ہیں ان میں سے ہمیں بھی حصہ دے دیجئے۔ بس ہر جگہ تھوڑی دیر کھڑے ہوتے رہیں۔ بہت آخر میں جا کے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کی قبر مبارک ہے، وہاں بھی کھڑے نہیں ہونے دیتے، تو بہرحال جہاں کھڑے ہوں اسی رخ پہ کھڑے ہو کر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سلام پیش کریں اور ان کو بھی کچھ ایصال ثواب کریں، اور پھر چکر پورا بقیع شریف گھوم کر وہاں حضرت ابراہیم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے وہ بھی آرام فرما رہے ہیں، وہاں بھی سلام پیش کریں اور پوری طرح گھوم کر پھر واپس آ جائیں۔ اب واپسی میں روضہ مبارک پر سلام پیش کریں۔ اب جب واپسی میں جائیں گے تو رش کم ہوتا ہے اور کبھی کبھی وہاں پولیس والے بھی نہیں ہوتے، تو موقع مل جاتا ہے کہ 10 منٹ بھی آپ کھڑے رہ جائیں،
اور کبھی پولیس والے ہوتے ہیں تو پھر وہ کھڑے نہیں ہونے دیتے. رش الحمدللہ کم ہوتا ہے, سب لوگ چلے جاتے ہیں ناشتے وغیرہ کے لیے, رات بھر کے جاگے ہوتے ہیں. تو اس موقع پر بقی شریف سے واپسی پر روزہ مبارک پہ سلام پیش کر دیں, اور جو طریقہ بتایا تھا اس طریقے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام پیش کریں, حضرات شیخین کو سلام پیش کریں, پھر اپنے ہوٹل چلے جائیں. اپنے ہوٹل جا کے ناشتہ کر کے آرام کر لیں, 11 بجے اٹھ کر پھر مسجد میں آ جائیں ظہر کی نماز کے لیے. تقریباً 12:30 بجے 1:45 بجے ظہر ہو جاتی ہے. آپ کوشش یہ کریں کہ پھر بار بار کھانے کے لیے نہ جائیں, بس صبح ناشتہ اچھا کر لیں اور پھر عشاء کے بعد رات کا کھانا کھائیں یا پھر روزہ رکھیں. اب ظہر کے بعد سے لے کر گویا عشاء تک یہ وقت ہمارا مسجد نبوی میں گزرے, اور کبھی تلاوت, مناجات مقبول کی 7 منزلیں, وہاں ساری مسنون دعائیں ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے مانگتے تھے, وہ ساری دعائیں مناجات مقبول ایک کتاب ہے اس میں لکھی ہوئی ہیں اور عربی میں ہے, اس کا ترجمہ بھی ہے. تو اب مسجد نبوی میں بیٹھ کر 7 منزلیں روزانہ مناجات مقبول کی پڑھیں, اور اس کے اندر ذریعۃ الوصول درود شریف کی ایک کتاب ہے جس میں 7 منزلیں ہیں, جس میں وہ درود شریف ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرات صحابہ کرام کو سکھائے, وہ درود شریف ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب میں آ کر بزرگان دین کو بتائے کہ یہ درود شریف پڑھا کرو, اور وہ درود شریف ہیں جو اولیاء اللہ پڑھا کرتے تھے. تو یہ سارے مبارک درود شریف ہیں, 180-85 کے قریب درود شریف ہیں 7 منزلوں میں. تو یہ سارے درود شریف بھی پڑھ لیں وہاں بیٹھ کر. اس طرح عشاء تک اپنے وقت کو گزاریں, اور بہتر یہ ہے کہ عصر سے پہلے پرانی مسجد نبوی ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو اصل مسجد تھی اس حصے میں جا کے بیٹھے ہیں, اور وہ حصہ آتا ہے باب صدیق سے. وہاں کسی سے پوچھیں کہ باب صدیق کہاں ہے, باب سلام کے برابر میں باب صدیق ہے. تو باب صدیق سے اندر جائیں, اور اندر جا کر جو پہلی صف لگی ہے وہاں جا کے عصر وہاں پڑھیں, مغرب وہاں پڑھیں, عشاء وہاں پڑھیں, وہیں بیٹھے رہیں. گویا یہ وہ جگہ ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ مبارک سے سب سے قریب ہے, اور وہاں آسانی سے بیٹھ سکتے ہیں, وہاں سے کوئی اٹھاتا نہیں ہے. تو گویا ہم مدینہ منورہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے گئے ہیں, تو جتنا وقت ان کے قریب گزرے گا اتنا زیادہ بہتر ہے. تو وقت قریب گزارنے کا آسان طریقہ ہے کہ عصر سے پہلے ہم پہلی صف کو حاصل کریں, اور پھر وہیں بیٹھے بیٹھے مغرب بھی پڑھیں اور عشاء بھی پڑھیں, عشاء پڑھ کے وہاں سے اٹھیں, اس سے پہلے نہ اٹھیں. اور اس دوران اگر وضو استنجا کا تقاضا ہے تو وہ اپنا رومال رکھ کے جائیں, وضو استنجا کر کے جلدی سے واپس آ جائیں, زیادہ وقت وہاں نہ لگائیں. تو یہ جو وقت گزرے گا بہت قیمتی ہوگا, بہت مبارک ہوگا. عشاء کی نماز پڑھ کر پھر اپنے ہوٹل جائیں, کھانا کھائیں, آرام کریں, تہجد میں اٹھ کر پھر آ جائیں. تو یہ اس طرح سارا دن مدینہ منورہ میں گزاریں کہ ہمیں کہیں اور جانا ہی نہیں ہے. زیادہ وقت مسجد نبوی میں, کیونکہ یہ مسجد نبوی ہی وہ جگہ ہے جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جلوہ افروز ہوتے تھے, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ابھی بھی وہیں آرام فرما ہے. تو اس لیے کوشش کریں کہ زیادہ وقت ہمارا مسجد نبوی میں گزرے. پھر زیارات ہیں مدینہ منورہ کی. ہفتے کے دن مستحب ہے کہ مسجد قباء جائیں اور اشراق کی نماز وہاں پڑھیں مسجد قباء میں. یہ اسلام کی پہلی مسجد ہے, اور اس مسجد کے بارے میں آیا کہ فیہ رجال یحبون ان یتطہروا. اللہ تعالیٰ نے اس مسجد کے آباد کرنے والوں کی تعریف فرمائی ہے کہ اس مسجد کے آباد کرنے والے وہ لوگ ہیں جو پاکی حاصل کرنے کو پسند کرتے ہیں, اور اللہ تعالیٰ بھی پاکیزگی حاصل کرنے والوں سے محبت فرماتے ہیں. تو لہٰذا وہاں جا کے اشراق کی نماز پڑھیں, اور وہاں 2 رکعت نفل پڑھنا گویا ایسا ہے جیسے عمرے کی عبادت ادا کرنا. تو ہفتے کے دن جانا مستحب ہے. اور بعض علماء کا معمول تو یہ ہے کہ وہ روزانہ فجر مسجد نبوی میں پڑھتے ہیں اور پھر مسجد قباء چلے جاتے ہیں اور اشراق وہاں پڑھتے ہیں. آج کل پیدل راستہ بھی بنا دیا ہے, تقریباً پونا گھنٹہ لگتا ہے پیدل مسجد نبوی سے مسجد قباء جانے کا. تو پونا گھنٹہ جانے کا, پونا گھنٹہ آنے کا پیدل, اور اگر گاڑی میں جاؤ تو 10 منٹ لگتے ہیں, 15 منٹ لگتے ہیں, تو جیسے سہولت ہو. تو یہ ایک طریقہ ہے کہ روزانہ اشراق وہاں پڑھو تو بھی ٹھیک ہے, اور ہفتے کے دن تو خاص طور پر اہتمام سے چلے جائیں, یا بیچ میں 1-2 دفعہ چلے جائیں. اور جمعرات کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
شہدائے احد کے پاس جاتے تھے. تو جمعرات کے دن اس نیت سے کہ امام الانبیاء روز شہدائے احد کے پاس جاتے تھے تو ہم چلے جائیں. اور اگر جمعرات کا نظم نہ بنے، ایسا ہوتا ہے کہ پیر جمعرات کو آدمی روزہ رکھتا ہے، ہمت نہیں ہوتی، تو بیچ میں چلے جائے، کوئی حرج نہیں. اب شہدائے احد پر جانے کے آداب یہ ہیں کہ جب احد کی طرف جائے، احد وہ پہاڑ ہے جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کہ یہ احد ہم سے محبت کرتا ہے اور ہم احد سے محبت کرتے ہیں، اور لکھا ہے کہ یہ احد جنت کے پہاڑوں میں سے ہے. تو لہٰذا اس کے پاس جا کر بھی دعا کر لیں کہ یا اللہ یہ پہاڑ حضور سے محبت کرتا ہے، تو ہمارے دل تو پہاڑ جیسے سخت نہیں ہیں، تو اللہ ہمارے دل بھی حضور کی محبت سے بھر دیجئے، ہمارے دلوں میں بھی اپنے محبوب کی سچی محبت ڈال دیجئے. جب اس پہاڑ میں آپ نے اپنے محبوب کی محبت ڈال دی تو ہمارے دلوں میں بھی اپنے حبیب کی سچی محبت ڈال دیجئے. تو حضور کی محبت کو مانگنا ہے. پھر شہدائے احد کے پاس سلام پیش کرنا ہے. سید الشہداء حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہاں آرام فرما رہے ہیں، حضرت مصعب ابن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہاں آرام فرما رہے ہیں، اور حضرت عمر ابن جموع رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہاں آرام فرما رہے ہیں. 70 کے قریب شہداء یہاں آرام فرما رہے ہیں. تو لہٰذا یہ 3 تو مشہور صحابی ہیں، ان کا نام لے کر سلام پیش کریں اور بقایا تمام شہداء احد کو سلام پیش کریں. سورہ یاسین یاد ہو تو سورہ یاسین پڑھ لیں، یہ جتنا قرآن یاد ہو پڑھ کے دعا کر لیں کہ یا اللہ اس کا ثواب ان تمام شہداء کو پہنچا دیجئے، اور جو رحمتیں ان پر برس رہی ہیں ان میں سے مجھے بھی حصہ عطا فرما دیجئے. اور یا اللہ جس طرح ان لوگوں نے آپ کے دین کی سربلندی کے لیے اپنی جان کی بازیاں لگا دی، تو اللہ انہی کے وسیلے سے ہماری بھی زندگیاں اپنے دین کی آبیاری کے لیے قبول فرما لیجئے، احیاء دین کے لیے ہماری زندگیاں بھی اسی طرح قبول فرما لیجئے جیسے ان شہداء کی قبول فرمائی. پھر وہاں سے واپس آ جائیں. تو 8 دن یا 9 دن مدینہ منورہ کا قیام ہوتا ہے، تو شہدائے احد پر 1 یا 2 دفعہ حاضری ہو جائے تو یہ بہتر ہے، اور اسی طریقے سے 2-3 مرتبہ مسجد قباء کی حاضری ہو جائے تو یہ بھی بہتر ہے. اور خریداری کھجوروں کی کرنے کے لیے صرف 1 مرتبہ جائیں، اور 1 مرتبہ کس وقت جائیں؟ عشاء کی نماز کے بعد جائیں. عشاء کی نماز کے بعد جائیں اور خریداری کر کے 1-2 گھنٹے کے اندر اندر واپس آ جائیں. اس سے زیادہ وقت ضائع نہ کریں. تو بس یہی خریداری ہو اور اس نیت سے ہو کہ یہ مدینہ منورہ کا تبرک ہے. باقی چیزوں کی خریداری سے احتیاط کریں. جتنا بازاروں میں جائیں گے، بازار وہ جگہ ہیں جو اللہ تعالیٰ کو ناپسندیدہ ہیں، اور مسجد وہ جگہ ہے جو اللہ کو پسندیدہ ہے، اور یہ تو مسجد نبوی ہے، یہ سب سے زیادہ پسندیدہ ہے. لہٰذا مسجد نبوی کو چھوڑ کر بازاروں میں گھومنا یا دوستوں کو اور ساتھیوں کو کھجورے دلانے کے لیے لے جانا کہ لاؤ میں تمہیں کھجورے دلا دوں، چلو ہم نے کھجورے خرید لی ہیں میں تمہیں دلا دوں، اس کو بڑی نیکی سمجھنا، بھائی اپنا وقت ضائع کرنا ہے. ہر ایک خریداری جانتا ہے، کوئی ایسا نہیں ہے جو خریدنا نہیں جانتا. ہر ایک اپنے حساب سے چلے جائے، اور کسی کو جانا ہو اور وہ آپ کو مہارت ہے تو کہہ دو بھائی ہم فلاں دن جائیں گے، فلاں وقت جائیں گے، آپ کو آنا ہو تو آپ ہمارے ساتھ آ جاؤ. بلا ضرورت ہرگز بازاروں میں جا کر اپنے اوقات کو ضائع نہ کریں. پھر وقت ملے تو شہدائے بدر پر بھی حاضری ہو سکتی ہے. وہاں جانے کے لیے فجر کے متصل بعد جائیں. وہاں مدینہ منورہ سے تقریباً 1.5 گھنٹے کا راستہ ہے بدر کا، 1.5 گھنٹہ آنا 1.5 گھنٹہ جانا. تو ایسے طریقے سے جائیں کہ ظہر کی نماز ہمیں مسجد نبوی میں مل جائے. 40 نمازیں مسجد نبوی میں پڑھنا یہ افضل اور مستحب عمل ہے. اس سے فضیلت مل جاتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شفاعت فرمائیں گے انشاءاللہ. باقی یہ کوئی لازم ضروری نہیں ہے، اگر 40 نمازیں نہیں بھی ہوتی تو کوئی حرج نہیں ہے، مگر افضل اور بہتر یہ ہے کہ جب ہم مسجد نبوی مدینہ منورہ گئے ہیں تو اس سعادت سے محروم کیوں رہیں. لہٰذا 40 نمازیں تکبیر اولیٰ سے حاصل کریں. کوئی نماز بغیر تکبیر اولیٰ کے نہ ہو، اور اس لیے سب سے پہلے مسجد میں پہنچ جائیں. جب ظہر میں آئیں تو عشاء پڑھ کر ہی جائیں، ادھر ادھر نکلنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. تو اس طریقے سے اوقات کو قیمتی بنائیں تو انشاءاللہ ہمارا وقت قیمتی بنے گا اور وہاں کے انوار برکات نصیب ہوں گے. پھر جب مدینہ منورہ سے واپسی ہوگی تو اب دیکھ لیں، جو لوگ پہلی پروازوں میں گئے ہیں ان کے لیے تو یہی ہے کہ وہ عمرے کا احرام باندھیں. ان کے لیے تو بہتر یہی ہے کہ عمرے کا احرام باندھیں گے اور عمرہ کر کے احرام کھول دیں گے، پھر نفلی عمرے مسجد عائشہ سے اور جعرانہ سے کرتے رہیں. اور جو لوگ آخری پروازوں میں مدینہ منورہ آئے ہیں اور اب مکہ مکرمہ جا رہے ہیں اور 2-3 دن کے بعد حج
مینا میں جانا ہوگا، 2-3 دن کا فرق ہو، تو ان کے لیے بہتر ہے کہ وہ مدینہ منورہ سے جو احرام باندھے. پہلے وہ مکے نہیں آئے، وہ آئے مدینہ منورہ تھے آخری دنوں میں، تو ان کے لیے افضل یہ کہ وہ حج قران کا احرام باندھیں. یعنی مدینہ منورہ سے جب احرام باندھیں تو نیت کریں کہ یا اللہ میں حج اور عمرے دونوں کے احرام کی نیت کرتا ہوں. پھر عمرہ کریں اور احرام نہ کھولیں، اور پھر حج کے بعد ان کا احرام کھلے گا. یہ حج قران افضل حج ہے. تو جو آخری پروازوں میں آ رہے ہیں ان کے لیے بہتر ہے کہ حج قران کا احرام باندھیں. تو یہ ہے ایک مختصر خلاصہ مدینہ منورہ کے آداب کے اعتبار سے. اپنے اوقات کو ہر حاجی قیمتی بنانے کی کوشش کرے. اب کوئی سوال پوچھنا ہو تو پوچھ لیں.